اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار عزیزان گرامی، سب سے پہلے سلام کے بعد تقوی کی درخواست ہے کہ تقوی اختیار کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اگرچہ کہ ایام ولادت خاتون جد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ، لیکن کچھ چیزیں ایک دم سے اتنی تیزی سے ابھر رہی ہیں کہ میرا وظیفہ بنتا ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف فوری توجہ دلاؤں، اور انشاءاللہ شب ولادت جشن بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی. صورتحال جو سامنے آئی ہے اس صورتحال پہ تو شاید آج گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ریپیٹ کرنا کوئی سینس نہیں بنتا ہے، اور فیوچر کا ہم پریڈکٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں ہمارے عقیدے سے متعلق جو چیز سامنے آئی ہے اس کو توجہ سے دیکھنا بھی اور حل کرنا بھی. اس صورتحال میں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں اور سوشل میڈیا کے اور بھی پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت تیزی سے باتیں آنا شروع ہوئی ہیں. جو پرانی باتیں تھیں وہ بھی آ رہی ہیں، پھر نئی باتیں، پھر اہل سنت کے عقیدے، پھر ہمارے عقیدے. اور اس مسئلے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل سنت ایک دم سے تیزی سے گفتگو کرنا شروع کر چکے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت تیزی سے. اچھا، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ 1990 میں بھی ہمارے کچھ معظم محترم لوگ، ایسے لوگ کہ جن کا ہم آج بھی احترام کرتے ہیں، انسان کبھی کبھار بے توجہ ہو جاتی ہے، اس حد تک آگے چلے گئے تھے جیسے بس امام تشریف لا ہی رہے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے، امام تشریف لا ہی رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے کہ اب چھتوں پہ سبزیاں اگانا شروع کر دو، اب بکریاں پالنا شروع کر دو، اب یہ کرنا شروع کر دو. اور کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پریڈکشنز کسی زمانے کے بیان کرتے ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھنا اس کی اتنی پریڈکشن، جیسے وہ مائی ونگا کر کے کوئی ہے، پتہ نہیں کہاں پر ایسٹرن یورپ میں تھی، یعنی اس نے بہت سی پریڈکشنز کی تھی، یا سمسن کارٹون نے کچھ پریڈکشنز کی تھی. تو کیونکہ بعض پریڈکشنز صحیح ہو گئی تھی تو اب باقی پریڈکشنز کو بھی ہم تبلیغ کرنا شروع کر دیتے. عزیزان گرامی، یہ جو اس وقت ایک تیزی سے ماحول بننا شروع ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظہور کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس میں بھی بڑی گفتگو رہی کہ اگر فلاں ملک کا فلاں بادشاہ جس کا نام ہے کسی جانور پر ہوگا، وہ مر جائے گا، اور اس کے بعد عبداللہ کر کے ایک بادشاہ آئے گا، تو اس کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. اور جناب جو چیزیں ہوئی سوشل میڈیا پہ چیک کر لیجیے گا، میری بات کو ابھی مت دیکھیے گا. لیکن گرامی، یہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اور آخر زمانے کی علامتیں بیان کرنا شروع ہوئی، خاص کر یہ شام کے مسئلے پہ تو کمال ہو گیا. خاص کر اہل سنت حضرات نے جس تیزی سے بیان کرنا شروع کر دیا کہ بس امام آ گئے ہیں، امام ہو گئے. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ان کے عقیدے میں ایک فرق ہے، ایک اشتراک ہے، یہ کہ امام کا آنا ہے وہ ضروری ہے. اب اہل سنت میں دو طرح کے علماء ہیں، محترم ہے ہمارے لیے، ان کا اپنا عقیدہ ہمارا. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں،
جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، صرف غیبت میں ہیں، لیکن ایک بڑا گرو اس نظریے کا ہے کہ نہیں، امام اب پیدا ہوں گے، لیکن اس پہ سب کا اشتراک ہے کہ وہ آئیں گے، اور وہ بھی ہے کہ وہ حضور اکرم کی بیٹی جو ہے اور مولا کائنات جو ہے ان کی نسل سے ہوں گے، تو وہاں پر ہمارا اشتراک ہو جائے۔ اب امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ مثلا سفیانی کا آنا، تو اب سفیانی کے آنے کو بہت زیادہ بس یہ سفیانی آ گیا، سفیانی کون ہے؟ وہ جو ابو سفیان کی اولاد سے، اور پھر وہ دنیا میں کتنا عرصہ تباہی پھیلائے گا، تو معصوم نے فرمایا کہ جتنا عرصہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اتنا عرصہ وہ تباہی پھیلائے گا، پھر وہ کوفہ چلا جائے گا، پھر وہاں سے وہ اپنے لشکر کو مدینہ بھیجے گا، اور مدینہ جب وہ بھیجے گا تو امام علیہ السلام مکہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور مدینہ سے جب نکلے گا تو بیدا کر کے، مدینہ سے تھوڑا سا باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا لشکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے 2 لوگ جو ہیں وہ مکہ آئیں گے، نذیر اور بشیر نام کے، وہ آ کے مکے میں امام علیہ السلام کو سارے واقعات بتائیں گے۔ وہ خود نہیں آتا مدینہ، اپنی فوج کو بھیجتا ہے، وہ تباہ ہو جائے گی وہاں پر، پھر وہ ہو جائے گا۔ پھر ایک کیا کہتے ہیں حسنی سید جو ہے وہ مثلا خراسان سے قیام کرے گا، پھر وہ آئے، چیزیں ہیں، میں انکار تو نہیں کر سکتا، حدیث میں ہے، اور اس کو معصومین نے بتایا ہے۔ جیسے خود امام سے پوچھا گیا سفیانی کتنے عرصے کرے گا ظلم کرے گا، بہت ظلم کرے گا، بڑے لوگ، عراق آئے گا، عراق میں بہت اور سفیانی کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا کہ وہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا۔ مولا کائنات کے چاہنے والوں، تمہاری کتنی اہمیت ہے کہ اس زمانے سے کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا امتحان اس وقت ختم نہیں ہوگا، سفیانی آئے گا تب بھی امتحان ہوگا۔ ہم تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو مولا کائنات کے چاہنے والوں میں ہیں، اور ہم کلمے میں وخلیفۃ بلا فصل کو ایمان کا حصہ، ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ ایک اور چیز شروع ہوئی ہے کہ جناب مثلا بلا فصل خلیفے کون ہیں، اور مثلا 22 جماعت ثانی کو یہ ہے وہ ہے، اب نئی نئی چیزیں نکالتے جاؤ۔ خیر میں اپنی بات کو ڈائیورٹ نہ کروں، تو امام علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں واقعاً معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں، کچھ نشانیاں اہل سنت نے حدیثوں سے نکالی ہیں، کچھ نشانیاں بنانے والوں نے بنا دی۔ اب معصوم سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ یہ ساری نشانیوں کا پورا ہونا ضروری ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے نا۔ کہا امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نشانیوں کو ظاہر کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ مولا تو پھر ضروری امام کا ظہور ہو؟ کہ نہیں، امام کے ظہور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے حتمی قرار دیا۔ ان نشانیوں میں سے کچھ حتمی ہے، کچھ غیر حتمی ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا، اب دیکھیں گفتگو کہاں تک گئی ہے کہ وہ حتمی والی بھی ہونا ضروری ہے پھر امام آئیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حتمی نشانیوں کو بھی ختم کر دے اور امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، امام تشریف لانے والے ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن یہ جو ہر کچھ عرصے بعد رحمت معظم حفظ اللہ نے بہت پیارا جملہ کہا، یہ جو ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں نشانیاں نشانیاں نشانیاں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا آسان، آہستہ آہستہ۔ امام آنے والا ہے، امام کے نہ آنے پہ کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، رحمت معظم کے جملوں کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بیان کرنا شروع کر، جیسے ایک زمانے میں ظاہر نام نہیں لیتا، وہ جزیرہ برمودا اور جناب گرین آئلینڈ لوگوں نے نام بھی رکھنا شروع کر دیا اور سب کچھ ہونا شروع ہوا۔ اس کو مثلا لیٹ 80s اور سٹارٹنگ 90s میں خوب مجلسوں میں اور درسوں میں دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے بتایا تھا، میں کہیں تبلیغ کے لے گیا تو جوانوں نے کہا ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، اس دفعہ گرمیوں کی چھٹی میں ہم گرین آئلینڈ جا رہے ہیں، شاید امام علیہ السلام نظر آ جائیں۔ تھوڑا ہے، اتنا جب تیزی سے آپ کرتے ہیں اور نہیں ہوتا نا اس کا نقصان، وہ میں بیان کرنا چاہتا، باقی کچھ نہیں مجھے بیان کرنا، وہ یہ کہ اچھا امام آنے والے، امام
اور پھر نہیں آتے. مثلا 2011 میں شروع ہو گئے تھے، بس امام آ رہے ہیں، بس امام آ رہے ہیں، یا وہ فہد نام کے بادشاہ کے انتقال کے بعد شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی جو ہے وہ انسان کے عقیدے کو ہلانا شروع کر دیتی ہے. اور اس وقت ایک خاص طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سافٹ ویئر کے ذریعے، ان نا امیدیوں کو ہمارے دلوں میں ڈالا جاتا ہے. جبکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے ہمیں ہر وقت امیدوار بنایا ہے. کربلا کے ذریعے بتا دیا کہ عصر عاشور سب کچھ ظاہراً ختم ہو گیا، اور ظاہراً بس الفاظ نہیں استعمال کرتا، کچھ بھی نہیں بچا. وہی عصر عاشور جس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ختم، اہل بیت علیہ السلام کچھ نہیں، استغفر اللہ، بس وہی کربلا اسلام کے زندہ کرنے کا باعث بن گیا. تو اگر ابھی یہ واقعات ہوئے اور پھر ہمارے مومنین ایکسس آف ریزسٹنس گون، میں پہلا خطبہ میں یہ بات کر دوں، اب تو ایکسس، بھائی جو وہ بولتے ہیں اس کو کیوں سنتے ہیں؟ یہی وہ ہے نا جو اس وقت تیزی سے اس آرگنائزیشن کو، جس کو انہوں نے خود بین کیا ہوا ہے، جس کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے، آج وہ CNN پہ بھی بٹھا رہے ہیں. پچھلے سال رئیسی صاحب نے کہا تھا بے پردہ کے سامنے نہیں بیٹھوں گا انٹرویو کے لیے، تو انٹرویو نہیں ہوا. آج وہ بے پردہ پردہ بھی ہونے لگی، اس کا انٹرویو بھی ہونے لگا. ویسٹ کو اتنی جلدی کیا ہے ان کو قبول کرنے کی؟ اگرچہ کہ انہوں نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں اور ہیں ہمارے پاس کچھ پروفس کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مزارات کو شام میں نہیں ڈسٹرب کریں گے، ہم کسی بھی مسئلہ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، کسی مذہب کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، جو بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن پہلے بھی تو وعدے دیے گئے تھے. آج کہاں کیا کیا ہو رہا ہے؟ وائی شوڈ آئی ٹیل یو دا نیمز؟ ہم بہت جلدی پاگل بن جاتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں. میری زبان سے لفظ پاگل سلپ ہو گیا، آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن اتنا جلدی ویسٹرن میڈیا کے اندر میں مت آئیے. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم ہے امام علیہ السلام اسی سال تشریف لانے والے ہیں، یا امام علیہ السلام 1000 سال بعد آنے والے ہیں، امام علیہ السلام 10,000 سال بعد آنے والے ہیں. اتنا یقین ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا اور امام تشریف. درود پڑھنا محمد. میں اپنی گفتگو کو آج یہی ختم کرتا ہوں، اس سے کہ دوسرے خطبے کی کچھ چیزیں زیادہ پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، اس ولادت کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام علیہ السلام کے دیدار کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ہماری گفتگو پارہ چنار پہ شروع ہوگی، وقت بچا تو دوسری باتیں ہوں گی، اس لیے کہ مسلسل 3 ہفتے سے ان کاموں میں، بلکہ زیادہ ان ذمہ داریوں میں لگا ہوا ہوں. اور پشاور جا کے بیٹھ جاتا تھا، دوسری جگہ جاتا تھا کہ ذمہ داری میں یہ دی گئی تھی. میں نکات آپ کے سامنے آفیشیلی پریزنٹ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ہمیں توضیح نہیں دیتے، وضاحت نہیں دیتے. میرا ہر جملہ میری ذمہ داری جو میں بیان کر رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اسے ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں گے تاکہ اور لوگوں تک بات پہنچے. اور میں اور سوشل میڈیا کے گروپس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میری باتوں کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں. میں سب سے پہلے تو ایدی ایمبولینس سروس کو تیار کر کے آگے بڑھانے میں فیصل ایدی صاحب اور سعد ایدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہیں گے، اور اس کام کو شروع کرنے میں میری مدد جناب ظفر بھائی JDC والے نے کی. میں
ہر وہ شخص جس نے اس میں میری مدد کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی تھی. قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سعد نقوی صاحب نے مجھے بلایا, کہا کوئی راستہ ڈھونڈیں. پھر ہمیں امید دلائی گئی کہ آپ چیزیں تیار کریں. ہم نے راشن تیار کی, ہم نے دوائیاں تیار کی, بلینکٹس اور کپڑے تیار کیے کہ ایک راستہ ہمیں ملا تھا اس سے جائے گا. جب این میں پہنچ رہا تھا پشاور, مجھے فون آیا کہ وہ راستہ تو بند ہو گیا. خیر میں چلا گیا, بیٹھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سجایا کہ میں ظفر بھائی سے پوچھوں کہ تم اتنے کام کرتے ہو تو یہاں پر بھی. اس نے بڑا اچھا کیا, مجھے سعد ایجی سے کانٹیکٹ کرا دیا, اور سعد ایجی نے مجھے بتایا کہ ان کی ایئر ایمبولنس کے کیا مسائل ہیں. اگست سے ان کے لائسنس کے مسائل تھے, دوسری چیزیں تھیں جو زیادہ نہیں بتانی ہے, اصل مسئلے پہ آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور راستے نکلتے گئے. اور پھر وہ دن آیا کہ جب پچھلے جمعے کو ان کی ایئر کرافٹ کی ٹیسٹنگ ہو گئی اور وہ جو بہت عرصے سے ایئر کرافٹ نہیں چلا تھا وہ چلنا شروع ہو گیا. اگر ہمارا کوئی ثواب ہے تو ہم خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, نہیں تو ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے. اور سیٹرڈے کو یہ فلائٹ تیار ہوئی, سنڈے کو یہ ملتان اور منڈے کو یہ سیٹرڈے کو یہ ملتان اور منڈے کو یہ سنڈے کو اسلام آباد پشاور پہنچ گئی. کیپٹن سے ہم نے ایسے لوگوں کی ملاقات کروا دی کہ جو وہاں کے راستوں سے واقف تھے. میں ان لوگوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ حقیر کی بات سنی, اس میٹنگ کو دیا. اینڈ ٹائم پہ ویکسینز کی درخواست آئی, وہ ہم نے تیار کر لی. اس سے پہلے ہمارے پاس 15 دن سے دوائیوں کی لسٹ تھی, وہ بھی ہم نے تیار کر دی. IMI نے بھی اس میں کچھ تھوڑا بہت حصہ ڈالا. دوائیاں ہم نے AG کے حوالے کر دی اور الحمدللہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں. میری شکایت اس بات سے کہ جس نے انیشیٹو لیا اس کو بالکل مائنس کر دیا. مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے, لیکن اگر قائد ملت جعفریہ کی طرف سے کام ہوا ہے, دوائیاں دی گئی, تو بجائے اس کے کہ ان دوائیوں کو پہلے لے جایا جائے, جنازوں کو لے جایا گیا. آپ کہیں گے جنازوں کو لایا گیا اسلام آباد سے؟ پارا چنار کے لوگوں کی ایک رسم ہے کہ امریکہ میں مرے, کہیں مرے انسان, وہ پارا چنار کے اپنے آبائی قبرستان میں دفناتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی حق نہیں. لیکن کل تک وہ دوائیاں جو پچھلے جمعے کو ان کے حوالے کی گئی تھی, رسید میرے پاس ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا, کل تک بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں. نہیں, یہ چیز آپ نے صحیح, میں نے ان کی تعریف کی نا, یہ چیز آپ نے صحیح نہیں کی. پائلٹ سے بھی میری بات ہوئی, کوششیں ہوتی رہیں. بہرحال انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ دوائیاں جو ہیں وہ ایمرجنسی کی دوائیاں ہیں, بجائے اس کے کہ تم جنازے لے جاؤ دوائی لے جاتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خاموشی ٹوٹی, اور جب یہ جہاز نے اپنے دن میں 2 راؤنڈ کرنا شروع کیے, جہاز کی کوئی ہم نے پیمنٹ نہیں کی, انہوں نے خود کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ مرحوم مہدی صاحب کو جنت میں اونچے مقام عطا کرے. ہماری دعائیں پوری ٹیم کو اللہ توفیق دے. لیکن ہمارا یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات کا باعث بنا کہ اگلے دن ہیلی کاپٹر میں دوائی جانا شروع ہو گئی. سینٹ پہ کسی نے بولنا شروع کر دیا, اور KPK کے نالائق, I repeat, KPK کے نالائق لوگوں نے میٹنگ کی شرح کرنا شروع کر دی. آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد ہمارے سندھ کے گورنر صاحب کو ہوش آ گیا, دوسروں کو ہوش آ گیا, اور یہ کام شروع ہو گیا. میں صرف یہ بتاتا ہوں, قیادت کا کام قیادت کرنا ہے, ہم والنٹیئرز کا کام خدمت کرنا ہے. اور یہ قیادت کے ساتھ پارا چنار کے, اب میں آگے بڑھتا ہوں, جو بزرگ تھے, علماء تھے, وہ تشریف لائے تھے, اور 2 میٹنگز ہوئی. قائد محترم نے ان سے گفتگو کر کے ان کو رہنمائی فرمائی. لیکن میں اس بات واضح کر دوں, پہلے دن سے بات قائد محترم نے فرمائی تھی, آج بھی, کہ یہ مسلک کا مسئلہ ہے ہی نہیں. 2008 میں مری میں قائد محترم نے اہل سنت اور اہل تشیع کو بٹھا کے یہ بات واضح کر دی تھی کہ زمین کا مسئلہ ہے, یہ فارمولا بناتے ہیں, اس فارمولا کے تحت آپ آگے بڑھیں گے. اب جنہوں نے اس فارمولا کو قبول نہیں کیا, صحیح طرح سے آگے نہیں بڑھایا, دے ریسپانسبل. بڑی جانیں چلی گئیں, لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں, ویزا والے لوگ وہاں بیٹھے ہیں پریشان. مجھے پھر ایک اور بھی کسی ذمہ دار نے فون کر کے کہا کہ ہم انشاءاللہ ایک ایئر کرافٹ سروس شروع کرنا چاہتے ہیں, ہفتے میں 2 مرتبہ جائے گی تاکہ جو ہیں وہ لائے جائیں. زخمیوں کو بھی الحمدللہ پارا چنار سے پشاور پہنچایا گیا, مریضوں کو بلایا جا رہا ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, بہت بڑی مسئلہ کہاں ہے اس وقت؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ روڈ نہیں کھل رہا ہے. آپ کا سوال اٹھے گا, روڈ کیوں نہیں کھل رہا ہے؟
روڈ اس لیے نہیں کھل رہا ہے کہ انہوں نے سب نے باقی شرائط مان لی ہیں, ایک شرط نہیں مانی. میں شرط نہیں بتاتا آپ کو, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ جب روڈ بند ہو گئے تو دوائیاں تو دوائیاں, راشن تو راشن, آٹا تو آٹا, نمک بھی پہنچنا ناممکن ہو گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ روڈ بند ہو گیا تو نمک بھی پہنچنا مشکل ہو گیا. تو اگر جو انہوں نے شرط کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ سب جمع کرا دو, تو اگر نمک نہیں پہنچ سکے گا, تین طرف افغانستان اور ایک طرف روڈ بند کرنے والے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ وہی ہے پارا چناری کہ چند دنوں پہلے یا مہینوں پہلے کہہ دیتا ہوں چلیں تاکہ آئی ایم کریکٹ, کہ چند مہینوں پہلے انہی غیور پاکستانیوں نے ہمارے محترم دلیر فوجیوں کے ساتھ مل کر کراس بارڈر انکرجن کو روکا تھا, اور ہمارے کچھ سپاہی کچھ مشکلات میں تھے. میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور فخر سے بات کر رہا ہوں, اور میں اپنے فوج کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں بتا رہا ہوں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیور پارا چناری پاکستانی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں, ابھی بھی نہیں. چیک کریں ہسٹری میں کہاں کہاں پر. تو جن غیوروں نے آپ کا اتنا ساتھ, یعنی پاکستان کا, ان کے روڈ کو بند کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, بغیر کسی قید و شرط کے راستہ کھول دیا جائے. پھر آپ کی شرط کا کیا ہوگا؟ ابھی جب ان کے بزرگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی سائن کر بھی لیتے ہیں, پھر ہم واپس جاتے ہیں اور ہماری 6-7 لاکھ کی آبادی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانتے, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں راستہ کھول دو, راشن فیول سب چیزیں آنے دو, ہم اپنے لوگوں تک جائیں گے. کیونکہ امامیہ مرکز کے جو سیکرٹری تھے وہ مسلسل ہمارے ساتھ تھے, جو ایم پی ساتھ ہم تھے وہ ہمارے ساتھ رہے, ہم نے بڑی گفتگو کی. انہوں نے کہا راستہ کھول دیں, ہم مشاورت کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن کے پی کی گورنمنٹ کے ایک عجیب و غریب انسان نے جو باتیں کی ہیں, یہ اخباروں میں مجھے یہاں بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں سوال کرتا ہوں کیا اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ یہ پارلیمانی زبان ہے جو تم وہاں پر استعمال کر رہے ہو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے یہ ذمہ داریاں دی جائیں. ہم حکومت سے, چاہے پروونشل حکومت ہے چاہے مرکزی حکومت ہے, ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بغیر کسی قید و شرط کے راستہ کھول دیں. اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ غیور پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے, انہوں نے قربانی دی ہے. اب اتنا بڑا امتحان نہ لیں, اس لیے کہ پوری دنیا میں پارا چناری موجود ہیں, اور مجھے بہت سے پارا چناریوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ ہم اب اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں لے جانا چاہتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, اپنا انٹرنل معاملہ ہے, قیادت آپ کے لیے کوشش کر رہی, اور بھی کوششیں کر رہے ہیں. اگر میں نے قیادت کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی داخلی باتوں کو فعلاً باہر نہ لے جائیں. میرے پیارے ملک کی صحت سلامتی اور پارا چنار اور بلکہ ریپیٹ کرم کے تمام حالات کو بہتر کرنے کے لیے بلند تر صلوات. اب ہم آتے ہیں اپنے شام کے مسئلے کی طرف, جس کے لیے میرے پاس 3-4 کچھ منٹ ہیں. دیکھیں شام کا مسئلہ کیا ہوا. کچھ چیزیں میں نے بتائی تھی, بعض لوگوں نے کہا کہ تشنگی رہ گئی, اس کو آپ واضح کر دیں. واضح کیا کرنا ہے؟ یہی واضح کرنا ہے کہ جب انٹرنیشنل طور پر کچھ طاقتیں کھیلنا چاہتی ہیں تو کھیل جاتی ہیں. لیبیا کا حال دیکھ لیں, افغانستان میں 9/11 کے بعد آئے تھے, کس کے خلاف آئے تھے؟ میں تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں نا. 9/11 کے بعد آئے تھے کہ ہم افغانستان سے القاعدہ, طالبان, پتہ نہیں کن کن کو باہر نکالیں گے. آخر کیا ہوا؟ خود ہی بھاگنا پڑا نا. کتنے بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے؟ واز اٹ پلانڈ کہ تم اتنا سامان چھوڑ کے چلے جاؤ تاکہ ان کے ہاتھ میں آ جائے, پھر وہ پاکستان کے لیے مشکل کریں, ایران کے لیے مشکل کریں؟ اتنی کمزور تو وہ طاقت نہیں ہے کہ ایک دم سے بھاگ جائے. کچھ نہ کچھ تو پلاننگ تھی. سارا معاملہ یہ ہے کہ انہیں
اپنے گریٹر اسرائیل کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. میں فیوچر کو کبھی بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا, صرف صورتحال پیش کرتا ہوں. اب جارڈن کی حالت دیکھیے گا. وہ پہلے 2011 میں عرب اسپرنگ ہوا تھا نا, اپرائزنگ ہوئی تھی, وہاں سے شروع ہوئی, ہر جگہ ہوتے ہوتے آئی, بحرین میں کوئی ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ چیک کر لیجیے گا. یہ سب کچھ اس پلان کے تحت کیا جا رہا ہے. مسلمان جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنا ان کا نقصان زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک وہ طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے شام میں کہاں تک آ گئی؟ وہ ڈمیسکس کے 20 کلومیٹر پہ آگے کھڑے ہو گئے. جتنی ایئر فورس تھی 470 ایئر کرافٹ اس علاقے کی بہترین ایئر فورسوں میں شامل کیا جاتا تھا. جتنے اسلحے کے انبار تھے, انٹیلیجنس سب کچھ پتہ کر لیتی, سب تباہ کر لیا گیا. اور اب اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی سے کوئی جنگ, ایک ہفتے پہلے کیا تھا کہ اب ہم مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک ہفتے کے اندر پلان چینج ہوا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آگے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے. مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ٹرکی وہاں سے ایک دن بھی آئل بند کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹرکی نے ہمیشہ آئل فراہم کیا ان کو, جو مسلمان. اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, ان 1 سال اور چند دنوں میں غزہ کے مظلومین کے لیے کس نے کوششیں کی؟ میں مسلک کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, بٹ آئی ہیو اے رائٹ ٹو آسک کہ ایکسس آف ریزسٹنس کیا تھا. یمن پہ بھی زبردست حملے شروع ہو گئے. ایکسس آف ریزسٹنس تھا جو عراق, شام, لبنان اور یمن کے غیور, میں مسلمان ہی کہوں گا, وہ آپ کہیں گے شیعہ بولو, یہ ضرورت ہے, غیور مسلمانوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی دی. اس لیے کہ اس میں لبنان کے اہل سنت بلکہ کرسچنز بھی شامل تھے, ورنہ وہ کھڑے ہو جاتے بند کرو ہمیں نہیں چاہیے. اور انہوں نے قربانیاں دی, اور یہ قربانیاں وہ تھی کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ہم قربانی دے رہے, کل کو تم ہمارے لیے قربانی کے دینا. بھائی اسلام کا ایک حکم ہے کہ مستضعفین اور مظلومین آواز دے رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. ہم کھڑے ہو گئے. عراق کھڑا ہو سکتا ہے جو ابھی اپنی مشکلوں کو حل نہیں کر سکا. شام بالآخر چل رہا تھا, چاہے وہ رشیا بھی اس میں تھا, ایران بھی ساتھ دے رہا تھا. لبنان, حزب اللہ نے کیا قربانیاں نہیں دی, یمن نے کیا کام نہیں کیا, یہ سب ہسٹری میں آئے گا ہمارے. لیکن میں دیکھیں اہل سنت مثلا ملی یوتی کونسل کے جتنے بزرگان ہیں سب نے مل کے پارا چنار میں بھی جو ہو رہا ہے اس کے حل کے لیے بھی میں لیاقت دولو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالکل ساتھ دینے کے لیے کیا. حتیٰ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ ہم مسلمانوں کا ہے, کہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں. تو جو شیعہ سنی مسئلہ بناتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ تم یہ شیعہ سنی مسئلہ بنا کے کس کو فائدہ پہنچا رہے ہو؟ ان کو کہ جو آج مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ 50,000 سے زیادہ اہل سنت کے عورتیں, بچے, بوڑھے, آج یعنی غزہ از جسٹ مٹی اور انبار کا, اینٹوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے, کسی کو غیرت نہیں آتی. تو آج اس بات کو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا جواب ایک اور نقطہ عرض کروں, میرا ٹائم میں نہیں چاہتا پرسوں. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں ہوں امریکہ میں رہنے والا ہو, فرانس میں رہنے والا ہو, افریقہ میں رہنے والا ہو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج اہل بیت علیہ السلام کے ایمبیسڈر بن کر پوری دنیا میں اہل بیت کا پیغام پہنچائیں کہ دیکھو اہل بیت کے پیغام نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیا رول ادا کیا. میرا اور آپ کا تو وظیفہ بہت اہم ہو گیا. ممبر پہ جانے والے حضرات آج اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کریں, کس طرح سے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے کہ لبنان میں تباہی آئی ہے, عراق کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے,
میں کوئی بشار الاسد کا حامی نہیں ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. خیانت کرنے والوں کو چھوڑ دیں. لبنان ہو، یمن ہو، ہر جگہ سے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان تعلیمات نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. یہ الگ بات ہے خیانت کرنے والوں نے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچایا ہے. فائنل جملہ یہ ہے، یہ جو بات پھیلا رہے ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس کمزور ہو گیا ہے، میں مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ایکسس آف ریزسٹنس مزید مضبوط ہو گیا. اسے کہ بیچ میں جو کمزور لائن تھی وہ کمزور لائن چلی گئی، اور جنہوں نے یہ پلان کیا تھا وہ جانتے ہیں کہ یہ پلاننگ کسی نہ کسی دن نقصان. 1.5 سال ہو گیا تھا نا بشار الاسد ان کی باتیں سنتا تھا جن کی بات سننی نہیں چاہیے تھی. آئی ڈونٹ مین اہل سنت، کوئی غلط فہمی نہ ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ بھاگ گیا جو حال ہوا اس کا، اور نقصان مسلمانوں کا ہوا. مسلمانوں آج اہل بیت علیہ السلام کو پہچانو، ان کی تعلیمات کو سمجھو اور ان کی تعلیمات پر آگے بڑھو. آخری نصیحت، پاکستان کو اگر مزید کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو قیامت میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. جلد از جلد رائے حل نکالو. وہاں مسلمانوں پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہاں پر میرا پاکستان کمزور ہو رہا ہے. اگر اس کو مضبوط کر لیا تو ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے. کشمیری بھی انتظار کر رہے ہیں اور بھی سب جگہ انتظار کر رہے ہیں. پالنے والے ہماری مدد فرما. ہمیں حقائق کو سمجھ کر، ان کی اصلاح کے ساتھ سمجھ کر انہیں تبلیغ کی توفیق عطا فرما. جو اس کے خلاف جا رہے ہیں انہیں تباہ و برباد کر دے. ہمیں اتحاد اور وحدت کے ساتھ اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما. جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر ہمیں بہترین عیدی عطا فرما. فلسطینیوں کو، لبنانیوں کو، یمنیوں کو، جہاں جہاں مسلمان ہیں کامیابی عطا فرما. اے رب العزت، تیری بارگاہ میں ہم دل سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، دل کی حاجات تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، جناب زہرا کا واسطہ ہماری حاجات کو قبول فرما. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. بے گناہ قیدیوں کو آزاد فرما. میرے پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. پارے چنار کے مسائل کو جلد جلد حل کرنے میں ہماری مدد فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.